الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیوں، آج ہمارا مدرسہ جو ہماری مسجد میں جو مکتب چلتا ہے اس کا انعامی جلسہ ہے. آپ حضرات نے الحمدللہ شرکت فرمائی اور ہم نے بچوں کے پروگرام کو سنا. یہی ہماری اولادیں ہیں جو مستقبل میں جا کر بہت بڑا کام کر سکتی ہیں. ان بچوں کی چھوٹی عمر میں ان کی وہ صلاحیت ہے، ان کی وہ کیپیسٹی ہے جو ایک مدرس کی محنت کی برکت سے ان کی زندگی میں آئی ہے. لیکن اگر ماں باپ کا تعاون اگر بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، یہی بچے مستقبل کے ہیرو بن سکتے ہیں. آپ صلی اللہ تبارک و تعالی کی وسلم کے زمانے میں بہت سارے صحابہ کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود، چھوٹے چھوٹے بچے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بعد میں جا کر بڑے بڑے صحابہ بنے، بعد میں جا کر بڑے بڑے لوگ بنے جن کے ہاتھوں پر کافی لوگوں نے اسلام قبول کیا اور جن کے درس حدیث میں، درس قرآن میں ہزاروں مجموعوں کی پیاسیں بجھی. یہ چھوٹے کر کے بڑے ہیں. یہ ہمارا جو مدرسہ ہے، اس مدرسے کی قدر ہمارے دل میں ہو. ایک بچے نے جو تقریر فرمائی اخیر میں اصلاح معاشرہ کی لائن سے، پہلے بچے نے بچے کی ماں باپ کی ذمہ داری اولاد پر کیا ہے؟ ماں باپ اپنے بچے کو عقائد سکھاوے، اخلاق سکھاوے، ان کی باتوں کی گندگیوں کو صاف کرے، عبادات. کن کن پوائنٹوں پر بچوں نے ہمارے ساتھ ایک پروگرام پیش کیا. میں نے دیکھا سارے ماشاءاللہ بچوں کے ماں باپ بہت غور کے ساتھ بچوں کے پروگرام کو سن رہے تھے. اور آخر میں اسی مدرسے کے طالب نے ایسا قرآن پڑھا کہ مجھے اپنے پڑھنے کا زمانہ فلاح دار ترکیسر یاد آ گیا. اتنے انوکھے انداز میں قرآن کریم کا جو اعجاز ہے، جو انسان کے دلوں کو چیر لیتا ہے، اتنے ٹھنڈے اور اتنے اچھے اور نرالے انداز میں قرآن کریم پڑھا. درخت جو ہے، درخت پھل درخت سے پہچانا جاتا ہے. یہ بچے کے استاد کی محنت کی بنیاد پر یہ ہمارے بچے ہمارے سامنے تیار ہو کر آئے ہیں. جب درخت مضبوط بنتا ہے تو پھل درختوں سے نکلتے ہیں. ایک مدرس کی محنت کرتی ہے، وہ آنے والے بچوں کو اپنے اولاد سمجھتا ہے. یہ میری روحانی اولاد ہے، اور اپنے روحانی اولاد سمجھ کر مدرس محنت کرتا ہے. ابھی بچوں نے جو ختم قرآن کیا، میں تو ہر جگہ پر جاتا رہتا ہوں. آج صبح کے اندر بھی وٹوا مدرسے کا بڑا جلسہ تھا، لیکن بچوں نے صحیح تجوید کے ساتھ جو ختم قرآن کیا، ان کا جو سورہ فاتحہ پڑھنے کا جو طریقہ، سورہ بقرہ کا شروع کا رکوع، اور جو ختم قرآن کی جو دعا اللہم آنس وحشتی کی قبری پڑھی، اللہ کی قسم دل خوش ہو گیا کہ ان بچوں کے پیچھے محنت ہوئی ہے. اور بسم اللہ اعوذ باللہ سے لے کر الحمدللہ سے لے کر من الناس تک انہی ہمارے بچوں نے ہمارے اسی مدرسے میں جا کر قرآن کریم کو ناظرہ پڑھا ہے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جب ماں باپ اپنے بچے کو ناظرہ قرآن کریم پڑھاتے ہیں، پروردگار عالم ناظرہ قرآن کریم کے پڑھنے کی برکت سے ان کے والدین کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. ابھی بچوں کی زندگی میں مولانا نے قرآن کریم کے پڑھنے کے بعد ہر پروگرام کے بعد دعائیں دی، ان کی ہمت کی دعا دی، ان کے سینوں میں قرآن کریم جمانے کی دعا کی. اور ماں باپ کی ذمہ داری، یہ ہیرے ہمارے ہاتھ میں آئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری غفلت، ہماری بیویوں کی غفلت، مسکرات کو جمانے کے ہے نہیں، ہماری غفلت کی وجہ سے کہ ہمارے بچے گلیوں میں غلط صحبت کی بنیاد پر بچے قرآن ہی بھول جائے، بچوں کے ہاتھ میں قرآن کریم نہ آئے. غلط صحبت کے بڑے اثرات ہیں. ہم جس شہر میں رہتے ہیں، اچھے اچھے دیندار گھرانوں کے بیٹے غلط دوستی کی بنیاد پر، فرینڈشپ کی بنیاد پر بچے ماں باپ کے ہاتھوں سے نکل گئے. بچے راتوں کو 11 بجے کے بعد، 12 بجے کے بعد
اور سیٹرڈے کی رات کو بچے 1 بجے ہمارے گھروں پر آتے ہیں اور بیوی کہتی ہے اپنے شوہر سے بچے ہیں جوان ہیں ان کا کھیلنے کا زمانہ ہے بڑے ہوئے تو ان کی ذمہ داری آئے گی اور بیوی کی بات سن کر بچے کا باپ نرم ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ وہی بچے بہت بڑے گھنڈے بن جاتے ہیں ابھی میں فتح واڑی میں ایک جگہ بیان کر کے 1 مہینے کے پہلے آ رہا تھا کہ ایک جوان لڑکا 14 سال کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے اپنی ماں کو جوتے سے مار رہا تھا تو میں وہاں سے اترا لڑکے کو پکڑا اور بھی ساتھی تھے اس کی ماں نے روتے روتے یوں کہا مولانا جب میرا بیٹا پیدا ہوا تھا میں نے پورے محلے میں پیڑے تقسیم کیے تھے میرے گھر پر بیٹا پیدا ہوا ہے غلط صحبت کی وجہ سے میرا بیٹا آہستہ آہستہ ڈرگس کا عادی بنا شراب کا عادی بنا رات کو شراب پی کے گھر پر آتا ہے مجھے بھی جوتے مارتا ہے اس کے چھوٹے بھائی بہنوں کو بھی مارتا ہے ہمارا پورا گھر کا سکھ ختم ہو چکا ہے غلط صحبت کی وجہ سے غلط دوستیوں کی وجہ سے حدیث پاک میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم نے المرء علی دین خلیلہ کہ دوست اپنے انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے فلینظر مما یخالف انسان کو دیکھنا چاہے وہ کس سے دوستی کر رہا ہے انسان وہ ہم بچوں کی محبت میں اتنے آگے نکل جاوے کہ بچہ غلط کرتا ہو تو بھی نہ دیکھے بچہ اچھا کرتا ہو تو بچے کی تعریف کرے اور بچہ غلط کرتا ہو تو بچے کو تنبیہ کرے ہمارے ہر جلسے کے پروگرام میں خاص طور پر جو 2 بچوں نے کہا تھا ہم وعدہ کرتے ہیں ہم وعدہ کرتے ہیں ہم وعدہ کرتے ہیں کتنی چیزوں کا وعدہ کیا بچوں نے ہم یہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کوئی قسم کی اللہ سے بیعت کر رہے ہیں اللہ زندگی گناہوں میں گزاری گناہوں کے دلدل میں گزاری زندگی غفلت میں گزاری آج سے وعدہ کرتے ہیں ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے آج سے وعدہ کرتے ہیں ہم ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے ہم آج سے وعدہ کرتے ہیں ہم بخل نہیں کریں گے ان 2 بچوں نے وعدہ کیا کہ ہماری مدارس کی تعلیم یہ باتیں بچوں کو سکھائی جاتی ہیں اپنے بچوں کو ایجوکیٹڈ بناؤ جن کالجز میں جن یونیورسٹیوں میں جن اسکولوں میں بچوں کو ہم بھیجتے ہیں وہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں نبی کا نام لیا جاتا ہے 24 گھنٹے ان کو مخلوق سمجھائی جاتی ہے تم یہ کرو گے تو تم یہ بنو گے تم ڈاکٹر بنو گے تمہاری دنیا بنے گی تم انجینئر بنو گے تمہاری دنیا بنے گی کوئی یہ نہیں سکھاتا کہ تم پڑھو گے تمہارا پروردگار تم سے راضی ہوگا اور اللہ بولا جاتا ہے نہ نبی بولا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں اپنے بچوں کو نہ پڑھاوے اپنے بچوں کو ایجوکیٹڈ بناوے لیکن سب سے پہلے اپنے بچوں کو دیندار بناوے اور دینداری کی بنیاد ہمارا سب سے پہلا مکتب ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے بزرگ ہو رہے ہیں اللہ نے ان سے بڑے بڑے دین کے کام یہ انسان سوچ نہیں سکتا ایک بار فرمایا مجھے ایک عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ پروردگار عالم اس عمل کی برکت سے مجھے معاف کرے گا میرے خطایا سے درگزر کرے گا شاگردوں کی بڑی تعداد تھی پوچھا حضرت ایسا کون سا عمل ہے جس عمل پر آپ کو اتنی بڑی امید ہے فرمایا میرے ہندوستان میں جگہ جگہ پر مکاتب کی جال بچھائی ہے جگہ جگہ پر جنگلوں میں شہروں میں دیہاتوں میں ایک مکتب کا نظام قائم کیا ہے میں ان کی نگرانی کرتا ہوں اور مکتب میں مسلمانوں کے بچے کلمہ پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اللہ کا نام پڑھتے ہیں اس عمل پر مجھے امید ہے کہ پروردگار عالم اللہ تعالیٰ آخرت میں میرے گناہوں کو معاف کر دے گا حدیث پاک میں جب بچہ کلمہ پڑھے بچہ جب مدرسے میں آتا ہے اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتا ہوں صلی اللہ کے نام سے جو اللہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اس میں 3 اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے 2 اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتی نام ہے روایت میں لکھا ہے جب بچہ پڑھتا ہے پروردگار عالم بچے کے درجات کو بلند کرتے ہیں بچے کے استاد کو اور بچے کے ماں باپ کو صرف بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے ان کے گناہوں کو معاف کر لیتے ہیں دونوں منصور کی ایک روایت ہے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم ابھی بچے نے عقیدہ بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم سولی پر چڑھا ہوا نہیں مانیں گے یہ صرف چھوٹی بات کی ہے اس بات کو اس نے عقیدے کو واضح کیا ہے عیسائیت کے سینوں پر اس نے زخم چھڑکا ہے عیسائیوں کا عقیدہ ہے یہودیوں کا عقیدہ ہے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی ہے قرآن کی آیت کی طرف اشارہ فرمایا اور اس بچے نے یوں کہا قرآن میں اللہ نے یوں کہا ہے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه فرفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما وما قتلوه یقینا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہے ان کو سولی نہیں دی گئی ہے یہ مختصر پروگرام میں
ایسا دین ہمارے سامنے بچوں نے پیش کیا، عقائد کی لائن سے، عبادات کی لائن سے، معاشرت کی لائن سے، معاملات کی لائن سے، سیرت پر جو سوال و جوابات ہوئے، اللہ کے نبی کی 11 بیویوں کے نام بتانا، نبی کی 4 بیٹیاں، نبی کے 3 بیٹے، نبی کب پیدا ہوئے، کب ہجرت کی، کون سے سلمے کی، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، اور قرآن کریم کے بارے میں جو بچوں نے جو مکالمہ کیا ہے، سوال کرنے والی بچی جس انداز سے سوال کر رہی ہے، جواب دینے والی بچی ایک ایک قرآن میں رکوع کتنے، چھوٹی سورت کون سی سورت میں لفظ اللہ کتنی مرتبہ آیا ہے، کون سی سورت بڑی ہے، قرآن کریم کی کتنی آیتیں ہیں، تیسرے پارے کی کتنی سورتیں ہیں، قرآن کریم کی کتنی منزلیں ہیں، منزل کہاں سے کہاں تک ہے، کیا یہ کوئی کرامت نہیں ہے؟ یہ کتنی بڑی بات ہے جو بچوں کو سکھائی جاتی ہے میرے بھائیوں، لیکن چونکہ ہمیں دنیا کی محبت نے ان مدارس کی اور اساتذہ کی محنتوں سے غافل کر دیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کا گزر قبرستان کے پاس سے ہوا، جب دیکھا کہ ایک مردہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے، اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر گئے، استغفار پڑھتے پڑھتے کچھ مدت کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ وہاں سے گزر ہوا، تو وہی مردہ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار تھا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فٹکار تھی، وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ جنت کے باغوں میں کھیل رہا ہے، اس کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے۔ تو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، باری تعالیٰ یہ تیرا بندہ چند مہینے پہلے میں یہاں سے گزرا تھا، اس کی قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اس کی قبر تو انگاروں سے بھری ہوئی تھی، آج کیا وجہ ہے کہ اس کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے اور وہ جنت کے باغوں میں کھیل رہا ہے؟ تو اللہ نے کہا، اے میرے نبی عیسیٰ، یہ میرا گنہگار بندہ تھا، زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی، زندگی فسق و فجور میں گزاری، عیانیہ گناہ کرتا تھا، چھپ کر بھی گناہ کرتا تھا، لیکن اس نے ایک چھوٹا سا بیٹا امانت کے طور پر چھوڑا تھا، جوانی میں میرے پاس آ گیا، جب اس کی ماں نے بچے کو مکتب میں بھیجا اور استاد نے کہا، بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو اللہ بڑا مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو غیرت آئی کہ میرا چھوٹا سا بندہ، اس کا باپ تو میرے عذاب میں گرفتار ہے، مجھے صفت رحمان سے پکارے، صفت رحیم سے پکارے، تو میں اس کے باپ کو عذاب کیسے دے سکتا ہوں؟ معصوم بچے کے اللہ کے نام لینے کی برکت سے اللہ نے اس کے باپ کی قبر سے عذاب کو ہٹا کر اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ یہ ہماری مکتب ہے، یہ ہمارا مدرسہ ہے، اس مدرسے کی عظمت ہمارے دلوں میں میرے بھائیوں، آپ جوہا پورا کے قبرستان کے پاس سے گزرو، ہزاروں نوجوان سرکٹ کے قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، جوہا پورا کے قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، کانوں میں ایئر فون ہوتا ہے، گانا سنتے سنتے وہاں سے گزرتے ہیں، باتیں کرتے کرتے وہاں سے گزرتے ہیں، ان کو پتہ ہے میری ماں کی قبر ہے، میرے دادا کی قبر ہے، میری دادی کی قبر ہے، لیکن کسی کو فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ان ماں باپ نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا، ان ماں باپ نے اپنے اولادوں کو دنیا دار بنایا، کاروبار والا بنایا، ان کو اللہ کا علم نہیں سکھایا، اللہ کی معرفت نہیں سکھائی، زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں سکھایا۔ اگر آپ نے اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا، ناظرہ قرآن کریم پڑھایا، وہ سمجھے گا میری ماں قبر میں ہے، میرا حق بنتا ہے میں اپنی ماں کو ایصال ثواب کروں، میرے ابو قبر میں ہے، میں اپنے ابو کو ایصال ثواب کروں۔ انسان دنیا سے جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر نیک اولاد ہے ولد صالح یدعو لہ، تو نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے کہ اللہ میری ماں نے مجھے پڑھنے بھیجا تھا، میرے قرآن کریم کے مکمل ہونے پر میری ماں نے میرا اچھا جوڑا بنایا تھا، میری ماں بڑی خوش ہوئی تھی، میرے بیٹے نے قرآن مکمل کیا ہے، یہ اللہ آج میری ماں قبر میں جا چکی ہے، اس قرآن کریم کی برکت سے میری ماں کو بخش دے، اولاد زندہ ہوگی انشاءاللہ تو اولاد ماں باپ کو یاد کرے گی۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری میرے بھائیوں، اس مدرسے کی طرف ہماری نظر ہو، جان کے اعتبار سے بھی، مال کے اعتبار سے بھی، دعاؤں کے اعتبار سے بھی، اور اپنے بچوں کو پابندی سے مدرسے بھیجنے کے اعتبار سے بھی، جتنی ہماری نظر ہوگی انشاءاللہ، ہماری پابندی ہوگی، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوگی اور ہمارا بچہ دیندار بنے گا۔ جتنی استاد کی ذمہ داری ہے بچوں کو علم سکھانے کی، اس سے زیادہ ذمہ داری ماں باپ کے تعاون کی ہے۔ اگر ماں باپ کا سپورٹ ملتا ہے، انتظامیہ طرف سے وسعتیں ہوتی ہیں، تو پروردگار عالم مدرسے کو ترقی دیتا ہے۔
اور بچوں کو دیندار بنانا یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت ایمان پر پیدا ہوتا ہے۔ جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے مسلمان کے گھر میں غیر مسلم کے گھر میں، بچہ فطرت ایمان پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ بچے کو یہودی بناتے ہیں۔ ماں باپ یہودی ہے، بچہ یہودی بن جاتا ہے۔ ماں باپ نصرانی ہے، بیٹا نصرانی بن جاتا ہے۔ ماں باپ مجوسی ہے، بیٹا مجوسی بن جاتا ہے۔ ماں باپ مسلمان ہیں، بیٹا مسلمان تو بنتا ہے، لیکن ماں باپ صرف نام کے مسلمان ہیں، اسلامی کلچر نہیں، اسلامک کریکٹر نہیں، گھر میں اللہ کی کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی کی سنتیں گھروں میں نہیں۔ تو جیسے گھر کی زندگی ہوتی ہے، بچہ گھر کی زندگی کا اثر لیتا ہے۔ ماں باپ کی جیسی زندگی ہوگی ویسا بچہ اثر لے گا، باپ جیسا کرے گا ویسا بیٹا کرے گا، لیکن زیادہ تر باپ کے مقابلے میں ماں کی زندگی کا اثر اولاد پر زیادہ ہوتا ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں مادری زبان، پدری زبان نہیں، کہ بچہ ماں کی زبان بولتا ہے۔ آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا، ماں نماز پڑھتی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے نماز پڑھتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں۔ ماں رکوع کرتی ہے تو بیٹا رکوع کرتا ہے، ماں سجدہ کرتی بیٹا سجدہ کرتا ہے۔ اگر ماں جھوٹ بولتی ہے تو بیٹا جھوٹ بولتا ہے۔ ماں 24 گھنٹے موبائل پر سیریلیں دیکھتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے ماں کو دیکھ کر سیریلیں دیکھتے ہیں۔ ماں کی زندگی کا اثر اور باپ کی زندگی کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، چاروں طرف فتنے کی فتنے ہیں، چاروں طرف آگ کی آگ ہے، چاروں طرف خون ہی خون ہے۔ اتنا خطرناک زمانہ ہے کہ چھوٹے بچوں کے واقعات ایسے دنیا میں جنم لے رہے ہیں جیسے بڑوں کے واقعات ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے اولادوں کی تربیت نہ کی، مدرسوں میں اپنے بچوں کو نہ بھیجا، تو بھائیو میرے اور آپ کے رونے کی بات ہے۔ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کیا معنی ہوتا ہے؟ تمام تعریف ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اگر کسی نے پڑھا الحمدللہ، نماز ٹوٹ گئی، تمام پھٹے پرانے کپڑے اللہ کے لیے۔ ہم پورا مجمع نماز پڑھتا ہے، لیکن کبھی ہم نے تجوید کو صحیح کیا؟ بہت ساری خالہ اور آپائیں قرآن پڑھاتی ہیں، اللہ کے واسطے ان مدرسوں نے 11 سال اپنے ماں باپ کی دوری کو برداشت کر کے ایک مدرسے میں جا کر دال چاول کھا کر کبھی کھانا ملا کبھی کھانا نہ ملا، قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ آج محلوں میں خالہ مدرسے چلاتی ہے، آپائیں چلاتی ہیں، ان کا قرآن سنو۔ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا قرآن کریم کا حق ہے، پڑھنا فرض ہے۔ الحمد کا معنی ہے تمام تعریف ہے اللہ کے لیے۔ اگر کوئی یوں پڑھے الحمدللہ، تمام پھٹے پرانے کپڑے اللہ کے نماز ٹوٹ گئی۔ قلب کے معنی ہوتا ہے ڈاگ، کتا، اور قلب کے معنی ہوتا ہے دل۔ ما کان لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی انسان کی باڈی میں 2 دل نہیں بنائے۔ اگر کوئی قوم کی جگہ پر کاف پڑے تو معنی یہ ہوگا اللہ نے کسی انسان کی باڈی میں 2 کتے نہیں بنائے۔ الفاظ کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ ہم پڑھتے نماز میں اللہم صلی علی محمد، یہ اللہ اپنے نبی پر رحمت بھیج، اور سود کی جگہ پر میں سین پڑھا، یہ ہوتا ہے سود جس میں سیٹی ہوتی ہے، پور پڑھا جاتا ہے۔ ہم نے یوں پڑھا اللہم صلی علی محمد، اس کا اتنا ڈینجر معنی ہوتا ہے کہ مجھے معنی کرتے ڈر لگتا ہے، یہ اللہ تو پھر نبی پر تلوار کھینچے۔ صلی یصلی، تصدیق کے معنی ہوتا ہے تلوار سے مقابلہ کرنا۔ اللہم صلی علی محمد، ہم روزانہ نمازیں پڑھتے ہیں، سود کی جگہ پر سین پڑھتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارے سرکار کے خلاف بددعا کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کو کھول کر پڑھو، تجوید سے قرآن کریم کا پڑھنا اتنا فرض ہے جتنا قرآن نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ کہ ہمارے چھوٹے بچے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، قرآن تو ہر جگہ ختم ہوتا ہے۔ 1 سال میں قرآن ختم ہو گیا، مانے پیڑے تقسیم کے محلے میں وہ قرآن ختم ہونا نہیں ہوا ہے۔ قرآن کو صحیح تجوید سے پڑھنا، صحیح تجوید سے پڑھانا، یہ قرآن کریم کا حق ہوتا ہے جو ان مدارس میں مکاتب میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ میں بات نقلی کرنا چاہتا، آپ حضرات سے گزارش ہے اپنے بچوں کی بہت فکر کریں، لیکن سب سے پہلے بچوں کے مقابلے میں اپنے خود کی بھی فکر کریں کہ میرے بیٹے کہاں جاتے ہیں، میری زندگی کا اثر میری اولاد پر پڑتا ہے۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں۔ ان کے 40 مشاورت کے لوگ تھے بغداد میں، ان میں ایک رکن یہ بھی تھے
وہ فرماتے میں 4 سال کا بچہ تھا، میرے ماموں عالم تھے، گھر پر آتے تھے، مجھے کہتے بیٹا داؤد تائی رات کو سوتے وقت یہ کہا کر اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اتنا تجھے 3 مرتبہ کہہ کر سونے کا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، میں کہتا تھا پھر سو جاتا تھا۔ کچھ مدت کے بعد پھر میرے ماموں نے کہا بیٹا کتنی مرتبہ پڑھو، 20 مرتبہ 21 مرتبہ یوں پڑھتا رہا۔ اللہ کا کرم ہوا کہ 6 سال کی عمر میں قرآن کریم کا حافظ بن گیا۔ میں کبھی گناہ نہیں کرتا تھا۔ نوجوان بچے جب بستروں پر آتے ہیں ان کے دل میں گناہوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، شیطانوں پر سوار ہو جاتا ہے، لیکن جب بچہ استحضار کرتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، میں بستروں پر گناہ نہیں کر سکتا، میں غلط چیزوں کو دیکھ نہیں سکتا، میں غلط چیزوں کو سن نہیں سکتا۔ میرے بھائیو، ابھی بچے نے تقریر میں کہا رسول لقمان نے کہ لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو کیا نصیحت فرمائی، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، شرک تو بہت بڑا بھاری گناہ ہے۔ یہ پروگرام میرے پروگرام کو برابر سنے، اس میں ساری باتیں آ گئی تھی، اور آخر میں بچے نے کہا کہ اگر ہمارے معاشرے کو درست کرنا ہو تو معاشرہ افراد سے بنتا ہے، اگر فرد صحیح ہو جاوے تو معاشرہ صحیح ہو جاوے۔ میں چاہتا ہوں پورا مکی حلقہ ٹھیک ہو جاوے، لیکن میں ہی ٹھیک نہیں ہوں تو پورا مکی حلقہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے مجھے دیندار بننا پڑے گا، میں دیندار بنا تو ایک فرد بنا، پھر بیوی دیندار بنی تو پھر گھر دیندار بنا، مرد پڑھا تو فرد پڑھا، عورت پڑھی تو خاندان پڑھا، مرد کا گناہ مرد تک ہے، عورت کا گناہ نسلوں تک ہے، اس لیے میرے بھائی اپنے کو دیندار بننا پڑے گا۔ اب اگر آپ نماز کے پابند ہوں گے تو چھوٹے بیٹے نماز کے پابند بنیں گے۔ میں اور آپ گھر میں فجر کی نماز میں سوئے ہوئے ہو اور بستروں کو آباد کر لگے ہو، ہماری گھر والی فجر کی نماز نہ پڑھتے ہو اور میں یہ سوچوں میرا بیٹا نمازی بنے، نہیں ہو سکتا، ہمیں پابند بننا پڑے گا۔ پڑوس کے ملک میں بزرگ فرماتے ہیں میں ایک انسان کے گھر پر گیا، اللہ والے فرماتے ہیں جیسے ان کے گھر میں داخل ہوا السلام علیکم، ان کے 3 بیٹے تھے، میرے قریبی ریلیشن والے تھے، میں بچوں کے اخلاق کو دیکھ کر، بچوں کے کیریکٹر کو دیکھ کر، بچوں کی زندگی کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوا۔ جانے والے بڑے فقیہ عالم تھے، وہ فرماتے ہیں میں گھر میں داخل ہوا، السلام علیکم کہا تو ان کے 3 بیٹے گھر میں سے نکلے، تینوں کے تینوں میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ تھے، ان کے چہروں پر سنتیں سجی ہوئی، سروں پر پگڑی باندھی ہوئی، ان کا بولنے کا جو طریقہ مسکراتے چہرے کے ساتھ، مجھے پلنگ پر بٹھایا، میں نے بڑے لڑکے سے پوچھا بیٹا تم بڑے ہو؟ حضرت بڑے تو اللہ ہے، بڑے تو اللہ ہے، اچھا میں اپنے بھائی بہنوں سے بڑا ہوں۔ وہ اللہ والے فرماتے میرے دل پر اتنا اثر ہوا، ایجوکیٹڈ گھرانہ ہونے کے باوجود ان کے ماں باپ نے بیٹے کی کیا تربیت کی ہے۔ میں 3 گھنٹے گھر پر ٹھہرا، ان بچوں کی زندگی، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا سنت کے مطابق، ان کا مسکرانا سنت کے مطابق، گھر میں داخل ہونا سنت کے مطابق، دسترخوان بچھانا سنت کے مطابق، کھانا کھانا سنت کے مطابق، ایک ایک عمل کو میں نے نوٹ کیا، پورا گھر سنتوں سے سجا ہوا ہے۔ میں واپس ہوا، میرے آنکھوں میں آنسو تھے، ان کے والد صاحب لویر تھے، دیندار وکیل تھے، میں نے پوچھا بھائی تمہارے گھر میں سنتیں ہیں، نوجوان لڑکے چہروں پر داڑیاں چمک رہی ہیں، ایجوکیٹڈ سائنس میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کی زندگی میں اتنی اللہ کے نبی کی محبت۔ تو یہ کہتے تھے جب میں اور میری بیوی گھر میں بچے پیدا ہوئے ہم نے ارادہ کیا ہے اگر اولادوں کو دیندار بنانا ہو تو سب سے پہلے ہمیں پابندی کرنی پڑے گی۔ میں 3 چیزوں کی پابندی کی۔ پہلی پابندی یہ کی کہ اولاد ماں باپ کی زندگی کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں گھر میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس عمل کی برکت سے ہمارے بچوں پر غلط اثر پڑے۔ آج تو باپ غلط دیکھتا ہے، بیٹے کو پتا ہوتا ہے باپ کیا کیا دیکھتا ہے، جو آپشن میں نہیں جانتا ہمارا بیٹا جانتا ہے، موبائل کو دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے میرے باپ نے رات کو کیا کیا دیکھا ہے۔ آپ کو نہیں بولے گا شرم کے مارے، لیکن اس کے دل سے باپ کی عزت ختم ہو جاتی ہے اور ماں کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ میرا باپ یہ دیکھتا ہے، میرا باپ ایک کارٹون دیکھتا ہے، یہ سیریل دیکھتا ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے، آج کے بچوں کی دماغ اچھے کیوں ہیں؟ آپ کو بتاؤ اب بچوں کی عمریں زیادہ نہیں ہوگی، پہلے زمانے کی عمریں 1000 سال کی تھی، ہمارے بوڑھوں کی عمر 100 کے اوپر تھی،
میرے نبی نے فرمایا میری امت کی عمریں کتنی، اعمار امتی بین الستین و السبعین، کہ میری امت کی عمریں 60 و 70 کے درمیان ہے، لیکن آج تو انسان 50 سال میں بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے بچوں کو عقل تیز کیوں دی ہے؟ تاکہ جو کام 25 سال کے بعد جو بچہ کرتا تھا آج 15 سال وہ بچہ کام کر رہا ہے۔ اب آئندہ نسلوں کی عمریں چھوٹی ہوتی ہیں تاکہ چھوٹی عمر میں کام کر کے دنیا سے رخصت ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اپنی اولادوں کو دیندار بنانا ہو تو ماں باپ کو دیندار کرنا پڑے گا۔ ان میاں بیوی نے سوچا ہم گھر میں داخل ہونے کی سنت، نکلنے کی سنت، میاں بیوی کبھی جھگڑیں گے نہیں۔ علماء نے لکھا ہے جب شوہر اپنی بیوی کو بچوں کے سامنے ڈانٹتا ہے نا تو بچوں کے دل سے ماں کی عصمت نکل جاتی ہے، کہ باپ کی غیر موجودگی میں بچے بھی ماں کو ڈانٹتے ہیں کہ میرا باپ میری ماں کو ڈانٹتا ہے۔ ہماری ماں کا گھر میں ویلیو نہیں ہے۔ ایک ایک چیز آج کل کے بچے نوٹ کرتے ہیں، موبائل ہاتھ میں پکڑتے بتا دیں گے آج میرے ابا نے کیا دیکھا ہے، بڑے بھائی نے کیا دیکھا ہے، ماں نے کیا دیکھا ہے۔ اتنے آپشن بچے جانتے جو ہمیں اور آپ نہیں جانتے۔ اس سے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہماری ذمہ داری ہے اولادوں کو دیندار بنانے کے پہلے خود بھی دیندار بنے۔ بچے نے بھی کلام اللہ کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنوں کو پہلا ہے، پھر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میں خود دیندار بنوں، اولاد دیندار بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے علموا اولادکم الدین، اپنی اولادوں کو اللہ کا دین سکھاؤ۔ خود بھی دین سیکھو اور اپنی اولادوں کو اللہ کا دین سکھاؤ۔ خود بھی نماز کی پابند بنو، اولادوں کو نماز کی پابند بناؤ۔ فجر کے بعد قرآن پڑھو، فجر کے بعد قرآن پڑھنے کا وقت ہے، فجر کے بعد کا وقت سونے کا نہیں ہے۔ آپ جب گھر سے نکلو تو گھر کی لائٹیں اور ہو، تمہاری عورت نماز پڑھتی ہو، جب گھر میں واپس آؤ تو گھر میں بچے بھی قرآن پڑھتے ہو، ماں بھی قرآن پڑھتی ہو، باپ بھی قرآن پڑھتا ہو۔ اگر آرام کرنا ہو تو عشاء کے بعد ضرور تھوڑی دیر آرام کریں۔ عشاء کے پہلے ہمارے گھر کی لائٹیں بند نہ ہو۔ جن گھروں میں فجر کی نماز کے بعد لائٹیں بند ہوتی ہیں ان گھروں پر لعنتیں اللہ بھیجتا ہے، ان گھروں میں کبھی اللہ کی رحمت اور برکتیں نہیں آتی۔ فجر کے بعد کا وقت ذکر کا وقت ہے، اللہ کی ملاقات کا وقت ہے، فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے۔ سورہ یاسین پڑھے، قرآن کریم کے 1-2 رکوع پڑھے، اللہ موقع دے پورا پارا پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، سبحان اللہ پڑھے۔ ماں باپ جیسا کریں گے ویسے ہماری اولادیں کرے گی۔ تو ان دونوں نے کہا اللہ والے کے سامنے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچایا اور اپنی زندگی کو سنتوں پر ڈالا، ہمارے بچے ہم کو دیکھ کر اپنی زندگی کو پلٹ دی۔ نمبر 2 فرمایا ہم نے ہماری اولادوں کو حرام تو کیا، داؤد پر لقمہ بھی نہیں کھلایا۔ داؤد پر لقمہ، آج سیٹرڈے سنڈے کو ہمارے عادت احمد آباد میں پورے دن تم جو روڈوں پر تو آگے شوہر، پیچھے بیوی، بیچ میں بچے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہر اتوار کو بازاروں میں گھومنا اور ہوٹلوں کا کھانا بالکل مناسب نہیں میرے بھائیوں، بالکل مناسب نہیں ہے۔ ہم تو اپنے گھر میں کھانا کھاوے، ضرورت پڑے باہر سے کھانا لاوے، کبھی کبھی 5 مہینوں میں 6 مہینوں میں باہر کا کھانا بھی کھاوے، شریعت کے حدود میں رہ کر کھاوے۔ جس جگہ پر فسادات ہوتے ہیں، جس جگہ پر بے پردگیاں ہوتی ہیں، جوان لڑکیاں گھومتی ہیں، ہم اپنے بچوں کو وہاں لے جاویں۔ بچے ماحول کا اثر لیتے ہیں، بچے ماحول کا اثر لیتے ہیں۔ امی اس کی بچی نے کیسے کپڑے پہنے گے، اس نے کیسے کپڑے پہنے گے، مجھے بھی ویسے کپڑے چاہیے۔ اور باپ اپنی اولاد کی محبت میں اپنی اولاد کی ناجائز باتوں کو بھی پورا کر دیتا ہے کہ میرا بیٹا مانگتا ہے، میری بیٹی مانگتی ہے، میرا بیٹا روئے گا، میری بیٹی روئے گی۔ اسے میرے بھائیو حلال لقمے کھلاؤ، چند لقمے کھلاؤ، جتنا ہو سکے اتنا گھر میں کرو، اور خاص طور پر اپنی عورت دیندار بنے گی تو گھر کے خرچے کم ہو جائیں گے۔ تیسری بات ان دوستوں نے فرمائی ہم فرض نمازوں کے علاوہ سنتوں میں اور نفلوں میں اللہم انی ظلمت کے بڑی دعا پڑھتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے پروردگار عالم، ہماری بیویوں کو، ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ یہ 3 عمل کی برکت سے اللہ نے ہماری بچوں کی زندگی کو پلٹ لیا ہے۔ ہمارے بچوں کے دل میں تقوی آئے، جب بچہ بات کرے ابو پڑوس میں یہ ہو رہا تھا، چچا یہ کہہ رہے تھے، فوراً بچے پر بریک لگو، بیٹا چوری نہیں کیا کرتے،
بیٹا جھوٹ نہیں بولا کرتے، اللہ کو ہماری بات کا جواب دینا پڑے گا، لیکن جب ماں باپ بچوں کے سامنے بھائی کی بات کرتے ہو، چچا کی بات کرتے ہو، پڑوس کی بات کرتے ہو، بیٹا تمہیں چچا سے بات نہیں کرنا، تمہیں پھوپھی سے بات نہیں کرنی، یہ ہمارے بچے بڑے ہو کر صلہ رحمی نہیں کریں گے، آج تمہاری بات مان کر چچا سے بات نہیں کرتے، کل اس کی بیوی کی بات مان کر آپ سے بھی بات نہیں کریں گے۔ یہ دنیا کے میرے بھائیوں، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا کرو گے۔ یہ ہمارا مدرسہ، ہمارا مکتب، ان مدارس میں اسلام سکھایا جاتا ہے، اسلامی تعلیمات بتائی جاتی ہیں، اسلامی زندگیوں کو کھولا جاتا ہے، تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ کا دین آوے اور ہمارے بچے دیندار بن کے دنیا سے جاوے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہمارا مدرسہ ترقی کیسے کرے؟ ابھی بچوں کو انعام ملے گا، جب بچوں کو انعام ملتا ہے بچوں کو اتنی خوشی ہوتی ہے، ساری دنیا کی دولت مل گئی، اور بچوں کے ماں باپ ہمارے خوشی کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب پروردگار عالم ان بچوں کے قرآن کریم کے پڑھنے پر جو اللہ انعام دے گا، ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ اس وقت احساس ہو گیا، اللہ یہ قرآن کریم کتنی بڑی دولت تھی، تیرا کلام کتنی بڑی دولت تھی، میں 2 گھنٹے بچے کو مدرسے میں بھیج نہ سکا، 8 گھنٹے اسکول بھیجتا رہا، 2 گھنٹے کے ٹیوشن کراتا رہا، تبھی تم نے استاد کے پاس بچے کو بھیجا مدرسے میں، کیا مدرسے کا ٹیوشن بھی کروایا؟ یہاں بھی بھیجا ہو، ٹیوشن بھی کر، کیا تمہیں اسکولوں پر اطمینان نہیں ہے؟ اسکولوں میں تم 5 گھنٹے پھر کیوں بھیجتے ہو تمہارے بیٹوں کو؟ پھر ٹیوشن بھی تم کو کرانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارے علاقے پالنپور میں آپ کو کوئی بچہ ٹیوشن والا آپ کو نہیں ملے گا، جس مولانا کس علاقے کا بھی ہو 10ویں کے بچے بھی ٹیوشن نہیں کرتے، اور ہمارے بچے ٹاپ پر آتے ہیں۔ اسکولوں میں محنت ہو رہی ہے، اسلامی اسکولیں ہیں، ٹیچر دیندار ہیں، دینداری والا مزاج ہے۔ مدرسوں میں اتنی پابندی ہے کہ پورے سال تک بڑی تعداد میں آپ کو ملیں گے، ایک بچے کی ایک غیر حاضری آپ کو نہیں ملے گی۔ جتنے ہماری اولادیں مدرسے کی پابندی کریں گی انشاءاللہ، پابندی کی برکت سے بچے پڑھتے ہیں۔ آج بچہ آیا کل نہیں آیا، آج آیا کل نہیں آیا، تو غیر حاضری کی بنیاد پر بچوں کے علم کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، ماشاءاللہ ہمارا مدرسہ دن بہ دن ترقی کرے، آپ حضرات سے دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ دعا بھی کریں، اس مدرسے کی ترقی کے لیے دعا کریں، اور ہمارے پڑھنے والے جو بچے آج پڑھتے ہیں، وقت کے بڑے عالم بنے، انجینئر بنے، حافظ بنے، ڈاکٹر بنے، ایجوکیٹڈ بنے، لیکن دیندار بنے، جو اللہ کو پہچانے، اللہ کے نبی کو پہچانے، اپنے ماں باپ کو پہچانے، اپنے قوم میں خدمت کرنے کا مزاج لے کر بڑے ہو۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے پروردگار عالم یہی کرے گا جو ہماری چاہتیں ہوگی، لیکن ہمارا ارادہ بھی ہونا چاہیے، ہمیں فکر بھی ہونی چاہیے۔